اگر اگر یہ نہ فکرہ سمجھ میں آئے تو اسے یہیں چھوڑ دینا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کا ایک حصہ جو بتقاضۂ بشریت آپ میں تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں ایک طرح کے اجتہاد میں ایک ہی طرح کے دماغ، فقہ حنفی کو اور خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، اور سیدنا عمر، علی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان تین کو پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی بنا سمجھو، پھر یہ فکرہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دی تھیں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قیامت میں حشر اسی طرح کا ہوگا جو انہیں دکھا دیا گیا تھا۔ اور اس پہ بہت اچھی ایک تحریر انہوں نے بھی لکھی ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ چونکہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے نا، تو انہوں نے ازالۃ الخفا میں نا، ان کی دوسری کتاب الخیر الکثیر، الخیر الکثیر میں جو 7ویں خزانے پر وہ بحث کرتے ہیں نا، اس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی نبوت میں انہیں نبوت جو انہیں ملی تھی، اس کے جتنے کمالات تھے، ان میں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی، جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ، اعتماد، محبت، روحانیت کے اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں میں بالکل صاف اعلان کرتا ہوں، ہم اعلان کرتے ہیں اس بات کا بِأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ھذا الفضل العظیم، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا کے اتنے مقبول بندے، خلیفہ راشد، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں انہیں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف علوم کے وہ وارث تھے، لیکن لو کان مکان الشیخین، لیکن اگر حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مل جاتی، تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سکھایا تھا، حکومت کے انداز، خلافت کے انداز، بنیادیں کیسی رکھی جاتی ہیں، اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور عوام کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہدایت کی راہ، رفاع عامہ، اتفاقات، اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہوتے، ان کی جگہ پر پہلے آ جاتے، ما فتحت البلاد، نہ شہر فتح ہوتے، اور نہ اسلام اتنے دور تک پھیلتا جتنا اسلام پھیلا ہے ان دو پہلے خلفاء کے زمانے میں۔ یہ نہیں فرمایا میں لکھ رہا ہوں، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں، بابانگ دوہل کہتا ہوں کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی ان دونوں کی بجائے پہلے، یہ اسلام کا عروج اور ملکوں کی فتوحات یہ بالکل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں والوصی لیس یجب ان یکون خلیفۃ فی الارض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانیت کے وارث کے لیے یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ زمین پہ اسے خلافت بھی مل جائے۔ پھر اس پہ آپ فیوز الحرمین کی طرف لوٹیں، اب یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوں تو جب بات بنتی ہے نا، صحیح ہے، کچے چاول کھانے سے کوئی کھچڑی کا ذائقہ تھوڑا ہی آ جاتا ہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ بھی چلتی ہے اور باطنی طور پہ بھی چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ظاہری خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہ پہلے تھے ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما، اور باطنی خلافت جو تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اور پھر وہاں سے آگے ان کے بیٹوں میں اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں وہ شامل ہوئی۔ پھر وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کمال کی وہ تحریر ہے جو اہل السنہ کے عقیدے کے متعلق انہوں نے لکھی۔
یہ مثنوی اللہ کی محبت بھی پیدا کرتی ہے اور علم کلام کا بھی شاندار سورج ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ مہربانی فرمائی اور روحانیت کے علوم اسے سکھائے بتایا، یہ ضروری نہیں ہے کہ زمین میں انہیں بھی خلافت دی جائے، کیونکہ علوم الہیہ کا، خدا کا علم جس کے لیے ہوتا ہے، وہ داعی لامتہ لیس لہ الا ذاک، تو جس کو اللہ کی طرف سے جو علوم ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو حکمرانوں کی سطح سے خدا کے دین کو نافذ کرتا ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی بات کو لیا ہے اور کمال کیا ہے۔ ایک بات بس درمیان میں یہاں سے کہہ دیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کے دور کے جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو کوئی زمین نہیں ملی اور خلافت میں فتوحات نہیں ہوئی۔ ہم نے ان دونوں کی ان عبارتوں کے ساتھ حاشیے میں لکھ دیا ہے کہ بات ایسے نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچھ ممالک، گاؤں دیہات جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملے تھے۔ دونوں حضرات کی تحقیق جو ہے اس کے برعکس لکھتی ہے، یہ خیال میں رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں اسی موقع پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے مشاہدات ہوئے ہیں، یہ مشاہدات انہوں نے فیوز الحرمین میں لکھے ہیں، آتی ہے ابھی بات فیوز الحرمین کی بھی۔ فرماتے ہیں میں نے حضیرت القدس میں، حضیرت القدس یہ بھی تو ایک چیز ہے، ملائے اعلیٰ، ملائے سافل، پھر عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں۔ فرماتے ہیں میں نے حضیرت القدس کا ملاحظہ کیا، بے اتم وجہ و اجمل، میں نے دیکھا کہ کچھ روحیں ہیں بہت زبردست مقام پر فائز ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ تو پتہ چلا یہ تو سب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سننا ذرا غور سے، فرماتے ہیں کہ علم تو، پھر مجھے ان کو دیکھ کر یہ علم سکھایا گیا، دیا گیا کہ جو کوئی بھی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت کا انکار کرے گا یا مشاجن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف دل میں کوئی جذبہ رکھے گا، فی خطر عظیم، اس کا ایمان بڑے خطرے میں چلا جائے گا، کیونکہ ان کے چہرے باطن کی طرف ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے چہرے ظاہر کی طرف ہیں، بکر عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے چہرے باطنی علوم کی طرف ہیں، اور خلافت کا استحکام اسی کو نصیب ہونا چاہیے اور ہوتا ہے جو امت کے ظاہری احوال کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے، فوجوں کو بھیجتا ہے، جہاد کراتا ہے، معیشت کو سنبھالتا ہے، تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے امور حکومت کے ذمے ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ بندوبست کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے ملائے اعلیٰ میں دیکھا کہ ان کے چہرے دنیا کی طرف تھے، اور ان اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو صرف یکسو اللہ کی ذات میں تھے، اور ان کے چہرے جو تھے وہ باطن کی طرف تھے جہاں خدا کی تجلیات ہیں، خدا کی مہربانی ہے۔ تو یہ چیز میں نے دیکھی تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ اوہو، کوئی بھی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف دل میں کوئی بغض رکھتا ہے نا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی طرف بار بار ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں نا، یہ ناسبیت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا جن کے چہرے امت کے استحکام اور زائد کی طرف ہیں، یہ شیعت ہے، اور سیدنا علی اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا، جن کے چہرے امت کی روحانیت اور امت کی پرورش اور خدا کی تجلیات سے بہرور ہونا ہے، ان کا بغض یہ ناسبیت ہے۔ اہل سنہ دونوں ہی کو برا کہتے ہیں، اہل سنہ دونوں سے جان چھڑاتے ہیں، جیسے وہ گمراہی ہے جیسے یہ گمراہی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان گمراہیوں میں پڑھنے کی؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت تعبداً ہے، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت اور عزت وہ بھی تعبداً ہے۔ اب اہل تشیع کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ تعبداً کہتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ کہنے لگیں تو پھر تو انہیں معصوم ماننا پڑ جائے، اور معصوم اگر مانیں گے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے بھی ایک لفظ کہا ہے نا، یہ سب کچھ تعبدی امور ہیں، ہم پابند ہیں اس بات کے دونوں خانوادوں کی عزت کریں، دونوں کا احترام کریں، دونوں کے لیے ایصال ثواب کریں، دونوں کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو وہ خوش ہوں کہ ہم نے ان کے اصحاب کی تعریف کی ہے۔ اس لیے یہ جو شاہ صاحب نے لکھا ہے آگے دیکھو، فرماتے ہیں اسی لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولادوں کی ساری توجہ عالم ارواح میں امت کی روحانیت کی طرف ہے، اسی لیے تو کبھی خلافت نہیں انہیں ملی، سمجھے؟ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَن لَّهُ رُسُوخٌ، اور اسی طرح جس شخص کی توجہات حضیرت القدس تک پہنچے اور خدا اسے حضیرت القدس میں شامل کر لے، حکومت اس کے پاس نہیں آتی۔ یہ غالباً انگریزوں کو بھی فکرہ پتہ چل گیا ہوگا بھائی، اس لیے کہتے ہیں کہ شاید گوروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کا سلسلہ جا کے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے ملتا ہے نا، حکومت انہیں نہیں دینی۔ تو شاید یہی سے سبق لیا ہو کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کا عروج تھا ملائے اعلیٰ تھا، تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا خود ملائے اعلیٰ اور حضیرت القدس جس آدمی کے سامنے ہو اس کے کیا کہنے، یہی حضیرت القدس کی جو حقیقت ہے اس تک رسائی ان کی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی مبالغہ نہیں، اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، ہمارا کتاب کا پڑھنا دشوار ہے، ان کا حضیرت القدس کو پڑھنا اس سے بھی آسان تھا، اسی لیے تو کہتے تھے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ حضیرت القدس پہ اور لوح محفوظ پہ ان کی نظر تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی زمانے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہی تھی۔ اگلے دن حج ہے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں کوفہ، تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو روکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت نہ جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہ کھل گئی تھی، اور انہیں وفات سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا تھا کہ میرے بھائی حسین، میرا خیال ہے کہ اللہ کو خلافت اور نبوت کے علوم ایک ہی خاندان میں جمع کر دینا منظوری نہیں ہے، یا علوم نبوی رہیں یا خلافت ملے، ایک ہی چیز رہے گی۔ تو میرے بعد لوگ تمہیں اس بات پر ابھاریں گے کہ تم کوفہ آؤ، لڑو نہ جان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی منع فرمایا کہ حضرت نہ جائیں، ان کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلے دن حج تھا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر میں بھی بڑے تھے نا، تو گلے لگایا اور رو پڑے اور فرمایا کہ ایک شہید اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شہزادہ اللہ کے حوالے، وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو اس لیے یہ بات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاتح تھے،
ولایت ختم تھی ان پہ. یہ کہتے ہیں، میں ذرا سی ترمیم کر لیجیے، یعنی ہم جو کچھ ہم سمجھیں ہیں ان کی اس عبارت سے، کہ یہ سب کچھ تھا، ساری استعداد تھی. فوجی بہت اچھے تھے، پہلے دنوں خلفاء کے ساتھ تھے، کمانڈر تھے اپنی جگہ کے، مگر وہ جنرل والی بات ہوتی ہے نا، وہ میدانی اور تھا جس کے جرنیل وہ تھے.